فاتح سندھ محمد بن قاسم کی زندگی اور ان کی تاریخ سے کون ناواقف ہوگا؟ یہ تاریخ کب رقم کی گئی تھی، یہ تاریخ کب لکھی گئی تھی، اور محمد بن قاسم کو فتح کب ملی، اور پھر انہیں فتح پہ کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیے، اس کے پیچھے جائیے، ان کے فتح کے پیچھے جائیے، انقلابی پہلو کے پیچھے جائیے، تو آپ کو ملے گا کہ محمد بن قاسم بھی کسی برائی کے خلاف اٹھے تھے، محمد بن قاسم بھی کسی برائی کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، محمد بن قاسم بھی کسی برائی کو کچل ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور محمد بن قاسم کو گو کے للکارا گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو جنہوں نے بھیجا، حجاج بن یوسف نے، جب راجہ طاہر نے سمندر کے کنارے، سندھ کے کنارے سمندر میں کچھ مسلم عورتوں کو، مسلم دوشیزاؤں کو، مسلم ماں اور بہنوں کو اغوا کر لیا، اسے کڈنیپ کر لیا، تو ایسے وقت میں ان بہنوں نے، ماں نے، بیٹیوں نے کہا تھا یا للحجاج، یا للحجاج، حجاج بن یوسف تو کہاں ہے؟ تو میرا سردار ہے، تو میرا حکمراں ہے، تو میرا بادشاہ ہے، تو کہاں ہے؟ میرے اوپر ظالموں کا ظلم ہو چکا ہے، میرے اوپر گنڈوں کی گنڈہ گری ہو چکی ہے، میرے اوپر ظالم لوگ شکنجہ کس رہے ہیں، تو کہاں ہے؟ میری عزت و عصمت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، تو کہاں ہے؟ ایسے وقت میں حجاج بن یوسف خود 2 مرتبہ چڑھائی کرتا ہے سندھ کے اوپر، لیکن اسے شکست ملتی ہے، فتح و نصرت سے ہمکنار نہیں ہو پاتے۔ پھر آخر میں وہ اپنے بھتیجے حجاج بن یوسف، اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سپہ سالاری دیتے ہیں اور انہیں یہ کام سونپتے ہیں اور کہتے ہیں محمد بن قاسم اب تم جاؤ۔ محمد بن قاسم جب جاتے ہیں، ایسے وقت میں ان کی عمر کیا تھی؟ اس عمر کو دیکھیے میرے نوجوانوں، ان کی عمر ہم جیسی عمر تھی، ان کی عمر ہمارے نوجوانوں کی عمر تھی، ان کی عمر ہمارے وہ نوجوانوں کی عمر تھی جو موبائل اور فیس بک ٹک ٹاک میں لگے نظر آتے ہیں، ان کی عمر ان نوجوانوں کی عمر تھی جو کرکٹ کو مشغلہ بنا چکے ہیں، ان کی عمر ان نوجوانوں کی عمر تھی جو چیٹنگ کو اپنا مشغلہ بنا چکے ہیں، ان کی عمر وہ عمر تھی جو آج کے نوجوانوں کی عمر ہے، 16 اور 17 سال کی عمر تھی۔ اسی 16 اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے کسی کی عزت کو بچانے کے لیے لشکر کشائی کی تھی اور اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو واپس ان کے ملک بلانے کے لیے انہوں نے سندھ کے راجہ طاہر کو للکارا تھا اور ایسے کارنامے انجام دیے کہ 2 سال کے اندر، محض صرف 2 سال میں سندھ کو فتح کیا اور پنجاب کے اطراف و اکناف کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کی فتح ایسی ہوئی کہ بے شمار افرادوں نے ان کی صالحیت اور ان کی اچھائیت، ان کے اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ نوجوان تھے محمد بن قاسم جن کی کانوں میں بہنوں کی گونج جب اٹھتی ہے، جب پڑھتی ہے تو خود کو روک نہیں پاتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، محمد بن قاسم نے جب سندھ کو فتح کیا اور پھر اس وقت ان کی شہرت اور ناموری بڑھتی چلی گئی، ان کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا گیا، تو ایسے وقت میں کہتے ہیں ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا کھڑا کر۔ یقیناً ایسے وقت میں وہ تاریخ جو پھیلتی چلی جا رہی تھی، وہ اسلامی حکومت جو بالکل پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی، ایسے وقت میں سلیمان بن عبد الملک کو رہا نہیں گیا۔ سلیمان بن عبد الملک ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے اور برادری کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ان کے فتح سے جلنا شروع کیا اور ان کے فتح سے انہیں چڑ ہونے لگی، اور پھر یہ سوچنے لگا کہ یہ 17 سالہ 16 سالہ نوجوان تاریخ پہ تاریخ رقم
کرتا چلا جا رہا ہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے کہ وہ جو حکومت تھی جس حکومت سے محمد بن قاسم آئے تھے وہ اموی حکومت تھی اور یہ محمد بن قاسم الثقفی ہے قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا طائف کے قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا اس لیے اس وقت ذات و پات کی وجہ سے نقصان ہوا اور انہیں سلیمان بن عبد الملک اپنے پاس بلا لیا اور بلانے کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا چند مہینے جیل میں رہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تو یقیناً آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے والے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے بغض کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے نفرتیں رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے ڈیولپ کو دیکھنا نہیں چاہتے جو ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھنا نہیں چاہتے جو ایک دوسرے کے انقلابی دور کو دیکھنا نہیں چاہتے یقیناً اس وقت ویسا ہی ہوا کہ ذات پات کی وجہ سے نقصان ہوا اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہیں ذات پات ہے تو کہیں مسلکی اختلاف ہے ان تمام چیزوں کو دلوں میں جگہ مت دیجیے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھیے اور ڈسٹ بین میں ڈال دیجیے اور پھر جب محمد بن قاسم کو بلا لیا گیا تو وہ لوگ جو ان کے دیوانے تھے جو ان کے محبین تھے غیر مسلم افراد کی بات کر رہا ہوں جب انہیں محمد بن قاسم نہیں ملے تو آخر انہوں نے کہا میرا دیوتا کہاں چلا گیا میرا اوتار کہاں چلا گیا فرشتہ صفت انسان کہاں چلا گیا جب نہیں ملے تو ان کے اسٹیچیو تیار کیے گئے ان کی مورتیاں بنائی گئی اور ان کی مورتیوں کو گھروں میں معبد اور عبادت خانوں میں اور گلی کوچوں میں سڑکوں پہ بازاروں پہ ہر جگہ نصب کیا گیا اور نصب صرف نہیں کیے گئے بلکہ ان کی عبادت شروع کر دی گئی انہیں پوجا جانے لگا ان سے ایک آستھا جڑ گیا ان سے ایک امیدیں جڑ گئی